آج کا سیکنڈ لاسٹ چوتھا سوال. ہاں جی ایک کوڑا سوال ہے لیکن ذرا تسلی نہ سننا جائے. کیا بغیر داڑھی والا شخص جو داڑھی مونڈتا ہو، ساتھ یہ لفظ بھی ہے داڑھی مونڈتا ہو، ایک تو بیچارے کی داڑھی نہیں نکلی ہوئی ہے، جو داڑھی مونڈتا ہو، کیا وہ نماز کی امامت کروانے کا اہل ہے؟ جی ہاں بھائیو، کیوں نہیں کروا سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کی 4 شرائط بتائی ہیں ان میں داڑھی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی لائسنس نہیں ہے داڑھی والا کہ جس کی داڑھی ہوگی تو وہ امامت کروائے گا. وہ 4 شرائط میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ شاید اکثر داڑھی والوں میں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. پہلے تو یہ نا مسلیات اللہ ہونا مولویوں نو. صحیح مسلم میں، یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1532 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 1117 نمبر 1117. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کروائے، 4 شرائط بتائیں. نمبر 1، جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کی قرات کرتا ہو، اس کا علم رکھنے والا ہو، اس کا فہم رکھنے والا ہو، کتاب اللہ کا فہم. فضائل مال، فضائل سنت، 14 ستارے اور رحیق المختوم دی نہیں گل ہو رہی، قرآن دی گل ہو رہی بھائی. قرآن کا علم سارا نا نام بتا لینا بھائی، ناراض نہ ہو جائے کوئی. 4 کا نام لے دیا میں نے. اچھا، تو قرآن کا علم جس کا ہوگا وہ اہل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرآن میں بھی اگر سارے برابر ہیں، پھر جس کے بعد سنت کا علم زیادہ ہے وہ امامت کروائے. اور اگر سنت میں بھی برابر ہے تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے، یعنی جو سینئر مسلمان ہے اس زمانے کے اعتبار سے، تو وہ کرے. اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو جس کی عمر بڑی ہے وہ امامت کروائے. لیکن یہ نہیں کہ بابا چٹی داڑھی رکھ لاتا ہے تو وہ جناب مجہول قرآن پڑھ رہا ہے، الحمدللہ ہے رب العالمین اس طرح کر کے پڑھ رہا ہے، تو داڑھی کی وجہ سے نہیں. یہ 4تھے نمبر پہ آتی ہے چیز. 4 شرائط بتا دی. پہلا کتاب اللہ کا علم، پھر سنت میں بھی برابر ہو، پھر ہجرت میں بھی برابر ہو، تو پھر جس کی عمر زیادہ. باقی فقہ عربی والوں نے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی لگائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس میں بھی کوئی برابر ہو جائے، انہوں نے فوراً ٹینشن پہ جاتی ہے نا، وہ پھر اگے اپنی بدعت پان دینا. وہ پھر کہتے ہیں بڑے انہوں نے پھر گندی گندی قسم کی باتیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ مرد کو دیکھیں، وہ مرد کی جس کی شرمگاہ زیادہ بڑی ہے تو وہ اہل ہوگا، اور اگر وہ بھی برابر ہے تو پھر جس کی بیوی خوبصورت ہے. آپ ہنس رہے ہیں، یہ فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے دیکھ لیں، میں تو اس پہ پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی شخص کتاب و سنت سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ گندگی ڈال دیتا ہے نا. تو یہ میرا انصاف تھا کہ میں ان کا چٹا بٹا بھی اس معاملے میں کھول دوں. تو بھائیو، داڑھی کوئی شرط نہیں ہے، یہ 4 شرائط ہے جس میں بھی پوری ہو. اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں کہ یہ ناراض نہیں ہونا، یعنی میری اگر جاوید احمد غامدی صاحب سے ملاقات ہو تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھے. میری خواہش ہوگی وہ امامت کروائیں، اگرچہ مجھے کئی معاملات میں ان سے اتفاق ہے. یا پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب اگر وہ آ جاتے ہیں سامنے تو میں تو کہوں گا وہ امامت کرائے، اور میں کرتا ہوں. اگلے دن میرے آفس میں ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں ہمارے سیکورٹی کے، بڑے شریف النفس آدمی ہیں، داڑھی نہیں ہے ان کی، یعنی قدرتی نہیں، مطلب وہ داڑھی مونڈتے ہیں. تو وہ بڑی تکبیر اولا کا اہتمام کرتے ہیں اور مسجد کی پہلی صف میں وہ جمعے میں بھی نظر آتے ہیں. تو میں بڑا ان پہ رش کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اس چیز کی بڑی چاہت رکھتا ہوں. تو امامت میں ہی کرواتا ہوں. عصر کی نماز میں اگلے دن کیا سب لوگ کھڑے تھے، تو جب اقامت شروع ہونے لگی تو میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آج آپ نے نماز پڑھانی ہے. اب وہ سارے بےچارے اتنی لمبی لمبی داڑھی والے بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ایک جناب مصیبت کھڑی کر لگا. تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ بےچارے گھبرا گئے. میں نے کہا نہیں، یہ میں آج یہ بت پرستی ان کی توڑنی ہے کہ داڑھی کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز پڑھانے کے ساتھ. اس کا تعلق تو قرآن کے علم کے ساتھ، سنت کے علم کے ساتھ ہے. کوئی کتنا مطلب سنت کو فالو کرنے والا ہے، قرآن کو فالو کرنے والا ہے. اور سنت ہی صرف داڑھی نہیں رہ گئی ہے. داڑھی مڈانا چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ بولنا اس سے بڑا گناہ ہے. داڑھی مڈانے کے اوپر کوئی وعید نہیں آئی ہے کہ دوزخ کی سٹیں گے. میرے نزدیک تو داڑھی رکھنا فرض ہے. میرا مسئلہ نمبر 33 سن لیں. میں سمجھتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن جھوٹ کے لیول کا نہیں ہے، غیبت کے لیول کا نہیں ہے، کوڑ مارنے کے لیول کا نہیں ہے، لوگوں سے حق چھپانے کے لیول کا گناہ تو نہیں ہے. ایک مولوی جو ممبر پہ چڑھ کے گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں کو باطل مسئلے بتاتا ہے، یہ بڑا جرم ہے داڑھی مڈانے سے. ان کو مسلوں سے اتاریں جن کے اندر بڑی خرابیاں موجود ہیں. یہ تو پہلے اپنا سرٹیفکیٹ بتائیں نا کہ ان کو داڑھی انہوں نے رکھ کے جو مرضی کر رہے ہیں، اس داڑھی کی آڑ میں جو مرضی کرتے جائیں. تو داڑھی شرط نہیں ہے. ہاں جب سارے برابر ہوں گے، قرآن کا علم بھی زیادہ ہوگا، پھر سنت کی طرف آئیں گے، پھر داڑھی آ جائے گی. پھر داڑھی نہیں صرف آئے گی، پھر باقی چیزیں بھی آئیں گی. لیکن یہ صرف ایک ظاہری سرٹیفکیٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر حالانکہ کتنے لوگ ہیں علماء بڑے بڑے لحن جلی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا سین اور سواد میں کیا فرق ہے.
ان کو دال اور ضاد میں ہی فرق نہیں پتا، الف اور عین میں ہی فرق نہیں پتا، لحن جلی کرتے ہیں، الحمد کو الحمد پڑھ دیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کی تو تجوید ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، لحن جلی کرتے ہیں۔ لحن جلی صرف زبر زیر کی غلطی نہیں ہے، یہ الفاظ کی غلطیاں بھی لحن جلی ہیں۔ مسئلہ نمبر میرا 23 ریکارڈ ہے، 40 منٹ میں نے پوری تجوید پڑھا دی ہے۔ جو 2 سال کے کورس کرواتے رہتے صرف 40 منٹ کے اندر میری ویڈیو ہے، مسئلہ نمبر 23، جسے شوق ہو تو وہ اس حوالے سے الحمدللہ دیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ پھر اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سنت پہ پھر دیکھا جائے گا تو پھر تکیا جائے گا کون سنی ہے تو کون ٹنی ہے۔ سنی ہے جو بکش مسلمان ہے، ٹنی کون ہے؟ سن سنا کے سنی، ٹن کوئی دلیل نہیں پتا، ہم نے ایسے ہی کرتا دیکھا ہے۔ سنی بکش سنی منہج کے طور پر، اور ٹنی وہ کہ نان بکش۔ اب بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے جو سنی اپنے آپ کو کہنے والے ان کا طریقہ نماز کا وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، تو پائی سے یہ کہا کہ ٹنی ہونا، تو یہ سنت کا علم نہیں ہے، سنت کا علم بھی نہیں ہے ان کو بھی مسلوں سے اتارے، یہ بھی تو سنت سے تو ناواقف ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہے، اوپر دیدہ دلیری یہ ہے، پھر تو یہ سارے مولوی فارغ ہوں گے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس طرح کی غلطیاں کسی میں موجود ہوں تو میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 75C، بدعتی امام اور کلمہ گو مشرک امام، کلمہ گو مشرک، کافر کی نہیں بات کر رہا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا موقف ہے؟ میں نے دلائل کے ساتھ اس پہ واضح کیا کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، البتہ بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی اہل حدیث امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں۔ اس کی وجہ ہے کہ بھائی ہم نے ٹکرے نہیں مارنی، ہم نے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یا وہ اہل حدیث سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا یہ جماعت المسلمین والے پڑھتے ہیں، باقی تو اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا حق ہے کہ آپ بہتر امام کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن اگر بہتر امام اویلیبل نہیں تو گھر نماز نہ پڑھیں، مسجد کا ضرور اہتمام کریں، اس مسجد کو نہ چھوڑیں، اس میں الگ نہ ہو۔ میں نے اس میں دلائل بھی دیے ہیں، مسئلہ نمبر 75C۔ باقی سب سے بڑی تو بدعت تو یہ ہے کہ مسجدوں کے بعد جو نام لکھ دیے انہوں نے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور جو اثنا عشری، مسجد کے باہر اس طرح کے نام میں کہتا ہوں، اس کہتے ہیں نا سلف کا فام، مجھے بتائیں امام بخاری امام مسلم نے کہیں لکھا ہوا کہ مسجد کے باہر آپ اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ شیعہ یہ لکھیں؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ سعودی عرب پورے میں کسی مسجد کے باہر کوئی کسی فرقے کا نام نہیں لکھا ہوتا، اسی طرح ملیشیا کے اندر ہے نہیں لکھا ہوتا۔ یہ اب یہ فرقوں کے نام لکھے ہوئے پھر تو یہ سارے بدعتی ہیں، کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔